حمل کی جو بالکل شروع کی نشانیاں ہوتی ہیں نا، انہیں پہچاننا ایک بڑا ذاتی اور کبھی کبھی پریشان کر دینے والا سفر بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں تاکہ اس پورے وقت میں تھوڑی معلومات اور سپورٹ مل سکے۔ حامل ہے یا صرف پی ایم ایس؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اکثر 2 ہفتے کے انتظار کے دوران ذہن میں گھومتا رہتا ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ وقت امید اور بے چینی دونوں سے بھرا ہوتا ہے۔ تو یہ 2 ہفتے کا انتظار آخر ہے کیا؟ سیدھی سی بات ہے، یہ وہ وقت ہے جو اوویولیشن اور پیریڈز کی متوقع تاریخ کے بیچ میں ہوتا ہے، اور ماننا پڑے گا اس دوران انتظار کرنا واقعی بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ چلیں اب ذرا جسم کے ان اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان علامات پر نظر رکھ کرنا اپنے جسم کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے، خاص طور پر جب کئی سائیکلز کا ڈیٹا اکٹھا ہو جائے۔ اچھا، سب سے پہلی چیز جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے سرویکل میوکس۔ یہ بیسکلی ایک قدرتی سیال ہے جو ہارمونز کی وجہ سے پورے سائیکل میں بدلتا رہتا ہے، اور یہ فرٹیلیٹی کے بارے میں بڑے اہم اشارے دے سکتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، اگر حمل نہ ہو تو اوویولیشن کے بعد یہ میوکس کم ہو کے خشک سا ہونے لگتا ہے، لیکن اگر حمل ٹھہر جائے تو ایسٹروجن لیول بڑھنے کی وجہ سے یہ زیادہ ہو جاتا ہے، گاڑھا اور کریمی یا دودھیا سا۔ ایک اور بہت اہم اشارہ ہے سروکس کی پوزیشن اور اس کا احساس، مطلب وہ کیسا محسوس ہوتا ہے۔ یہ بھی پورے سائیکل کے دوران بدلتا رہتا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے کافی کام کی چیز ہو سکتی ہے جو اپنے سائیکلز کو بہت قریب سے ٹریک کرتے ہیں۔ اچھا، تو اوویولیشن کے بعد اگر حمل نہ ہو تو سروکس ناک کی نوک کی طرح سخت محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر حمل ہو جائے تو یہ پھر سے گال کی طرح نرم ہو جاتا ہے، جبکہ رہتا یہ اونچا اور بند ہی ہے۔ اب آتے ہیں بیسل باڈی ٹیمپریچر یعنی BBT پر۔ یہ کیا ہے؟ یہ جسم کا وہ سب سے کم درجہ حرارت ہے جو صبح سو کر اٹھتے ہی بستر سے نکلنے سے پہلے ماپا جاتا ہے، اور اسے بھی فرٹیلیٹی ٹریکنگ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر حمل ہو جائے نا تو اوویولیشن کے بعد ٹیمپریچر نیچے نہیں آتا، بلکہ BBT معمول سے تقریباً 1 ڈگری فارنہائٹ زیادہ ہی رہتا ہے۔ چلیں اب ان جسمانی احساسات کی بات کرتے ہیں جو حمل اور PMS دونوں میں ایک جیسے ہو سکتے ہیں، اور سچ کہیں تو اسی وجہ سے ان میں فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے جسم میں درد ہونا، پیٹ میں ہلکی سی اینٹھن، یا ایسا محسوس ہونا جیسے سوئیاں چبھ رہی ہوں، سر درد، پیٹ کا پھولنا، بہت زیادہ تھکاوٹ اور چکر آنا، یہ سب حمل کی بالکل ابتدائی علامات ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم بات ہے، وہ یہ کہ یہ ساری کی ساری علامات PMS سے بہت ملتی جلتی ہیں، اور اسی لیے صرف ان علامات کو دیکھ کر کسی بھی نتیجے پر پہنچنا نا بہت مشکل اور کنفیوزنگ ہو سکتا ہے۔ تو پھر کوئی ایسی علامت ہے جو زیادہ خاص ہو؟ جی ہاں، اب بات کرتے ہیں ایک ایسے اشارے کی جو حمل کے لیے تھوڑا زیادہ مخصوص ہے، اور وہ ہے امپلانٹیشن بلیڈنگ۔ یہ کب ہوتی ہے؟ یہ ٹائم لائن دیکھیں۔ امپلانٹیشن بلیڈنگ اگر ہو تو اوویولیشن کے تقریباً 7 سے 14 دن بعد اور پیریڈز کی ڈیٹ سے پہلے ہوتی ہے۔ اچھا، تو اسے پہچانیں گے کیسے؟ اس کے لیے اس کے رنگ اور مقدار پر دھیان دینا ہوگا۔ یہ اکثر ہلکے گلابی یا گہرے بھورے رنگ کی ہوتی ہے۔ یہ سرخ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کبھی بھی پیریڈز کی طرح کا پورا فلو نہیں بنتی، بلکہ بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن یہ کتنی عام ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 3 میں سے 1 خاتون کو ہی یہ تجربہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ نہ بھی ہو تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ حمل نہیں ہو سکتا۔ تو ان تمام علامات کو سمجھنے کے بعد اب سوال یہ ہے کہ حتمی فیصلہ کیسے ہو؟ ایک طرف ہے وجدان، یعنی کسی کی اپنی گٹ فیلنگ، اور دوسری طرف ہے ٹیسٹ۔ کئی بار ایک بونس علامت کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور وہ ہے وجدان۔ بہت سے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ انہیں ٹیسٹ کرنے سے پہلے ہی اندر سے محسوس ہو گیا تھا کہ وہ حاملہ ہیں، اور یہ ایک بہت طاقتور احساس ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کوئی سائنسی حقیقت نہیں ہے۔ یقینی طور پر جاننے کا صرف ایک ہی سائنسی طریقہ ہے، اور وہ ہے پریگننسی ٹیسٹ۔ جی ہاں، سب سے واضح اور پکا جواب اسی سے ملتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے یقینی طریقہ گھر پر پریگننسی ٹیسٹ کرنا ہی ہے۔ تمام علامات، تمام احساسات اپنی جگہ، لیکن حتمی تصدیق یعنی کنفرمیشن تو اسی سے ہوتی ہے۔
اور آخر میں ایک سوال کہ ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت ہو یا نہ ہو، یہ ساری علامات ہمیں ہمارے جسم کے بارے میں کیا سکھا سکتی ہیں؟ ان پر دھیان دینا دراصل اپنے جسم کے ساتھ ایک گہرا رشتہ بنانے اور اس کی زبان کو سمجھنے کا ایک موقع ہے۔